جناب خالد حسین کی طرف سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی خالد حسن کی طرف سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کرو. اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں بالکل اس کا جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی اونچی قبریں اور تصویر والی قبریں ہیں ان کو میں مٹا دوں. اگر خالد حسن صاحب آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبروں کو یعنی بزرگوں کی قبروں کو جو مزارات کی شکل میں بنی ہوئی ہے اس کو مٹانے کا حکم دیا گیا حضرت علی کو، تو آپ سب سے پہلے یہ ثابت کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن قبروں کو مٹایا تھا، جس پر حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، پہلے یہ ثابت کرو کہ وہ صحابہ کرام کی مزارات تھی. اس لیے کہ اس حدیث میں تذکرہ یہ ہے کہ اسٹیچو والی، تصاویر والی اونچی قبریں تصاویر والی، تو کفار مشرک کفار مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی قبر کے اوپر ان کے اسٹیچو بنا دیتے تھے، ان کی تصویر بنا دیتے تھے کہ یہ فلاں کی قبر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ وہ صحابہ کرام کی قبریں تھی تو پہلے یہ ثابت کرو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاروں میں تصاویر تھی. اگر آپ یہ مانو گے کہ صحابہ کرام کے مزاروں میں تصاویر تھی تو ان کی تدفین کن لوگوں نے کی؟ کیا کفار مکہ نے صحابہ کرام کی تدفین کی؟ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا چاہیے. تو آپ کہیں گے نہیں، صحابہ کی تدفین صحابہ نے کی، اور صحابہ کی تدفین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کی گئی. جب بھی کسی صحابی کا انتقال ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے اور حضور سے دریافت کرتے یہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا، کیسے غسل دیا جائے، کیسے کفن پہنا جائے، کس طرح قبر کھودی جائے، کس طرح دفنایا جائے، کیسے نماز جنازہ ادا کی جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے کتنے جنازوں میں شرکت کی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھائی. تو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام کے جنازے کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر تصاویر بنائی تھی، اس کے بعد اب حکم دیتے کہ ان تصاویر کو مٹاؤ؟ تو پہلے حدیث میں یہ دکھاؤ کہ کیا صحابی نے کبھی ایسی روایت پیش کی کہ سرکار علیہ السلام نے پہلے اس طرح تصاویر کا حکم دیا اس کے بعد مٹانے کا حکم دیا؟ ایسا نہیں ہے. اصل میں خالد حسن بھائی آپ شاید پریشان کرنے کے لیے یہ سوال کرنے آئے ہو تو ہم الٹا آپ ہی کو پریشان کر دیتے ہیں. دراصل یہ کفار مکہ کی قبریں تھی جس پر تصاویر یعنی اسٹیچوز موجود تھے. تو کفار کے تعلق سے جو حدیثیں پیش کی گئی ہے اس کو آپ اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی حدیث پاک پر خیانت ہوئی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فرمایا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو خوارج کے تعلق یعنی جو کفار اور مشرکین بت پرست لوگوں کے تعلق سے بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی، خوارج نے ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا. آپ بھی اسی طرح ان حدیثوں کو جو کفار اور مشرکین کے تعلق سے ہے اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جو خوارج ایسا کرتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے. تو خالد حسن بھائی اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ بدترین مخلوق میں ہونا چاہتے ہیں یا آپ اشرف المخلوقات میں آنا چاہتے ہیں؟ اگر اشرف المخلوقات میں آنا چاہتے ہیں تو اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ وہ صحابہ کرام کی قبریں تھی. ظاہر ہے حضرت علی کے دور میں صحابہ کرام کی قبریں ہوں گی یا تابعین کی قبریں ہوں گی. تو پہلے یہ ثابت کرو کہ تابعین اور صحابہ کی قبروں میں تصاویر تھی، اور اس حدیث میں تصاویر کا ذکر بھی ہے. آپ اس کو چھپاتے ہو، جان بوجھ کے پیش نہیں کرتے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات میں سے بنے تو آپ تحقیق کریں اور سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ خیانت کی ہے. اگر نہیں اور آپ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ بدترین مخلوق میں شامل ہونا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے.